یہ ایک آزمایا ہوا مقولہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ اس کی سچی محنت کی بنیاد ہے، جبکہ بہت سے لوگوں میں ہو تو اس کی ترقی، طاقت اور مضبوطی ہے۔ جب کوئی شخص کسی سے مدد لیتا ہے تو اس میں اپنی مدد آپ کا جذبہ اور عزت ختم ہو جاتی ہے، یوں وہ دوسروں کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ نیچر کا قاعدہ ہے کہ جس طرح کی قوم ہوگی اسی طرح کی گورنمنٹ ہوگی۔ جیسے پانی خود اپنی مثال میں آ جاتا ہے، اسی طرح اچھی قوم پر اچھے اور بری قوم پر برے لوگ حکمران ہوں گے۔ تمام تجربوں سے بات ثابت ہوئی کہ قوم کی عزت و مرتبہ اس کی گورنمنٹ سے زیادہ اس قوم کی چال چلن پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ قومی ترقی ہر شخص کی محنت، عزت اور ایمانداری کا مجموعہ ہے، جبکہ قومی تنزلی ہر شخص کی سستی، بے عزتی، خود غرضی، بے ایمانی اور برائیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم برائیوں کو کسی بیرونی طاقت سے ختم کرنا چاہیں گے تو یہ کسی اور صورت میں اس سے بھی زیادہ خطرناک صورت میں جنم لیں گی۔ مصنف کہتا ہے کہ اے میرے ہم وطنوں، اگر یہ بات درست ہے تو تم قوم کی خیر خواہی کرو اور غور کرو کہ قومی چال چلن کس طرح عمدہ ہو اور تم بھی ایک مہذب قوم بن سکو۔ آیا جو طریقہ تمہارا اور تمہاری اولاد کی تربیت کا ہے، اس سے قومی ترقی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہر شخص حتیٰ کہ پوری قوم اپنی اصلاح خود کر سکتی ہے تو پھر دوسروں سے مدد کی امید افسوس کی بات ہے۔ اصل غلام وہ نہیں جسے ظالم آقا خرید لے، بلکہ اصل غلام بد اخلاقی اور خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے خبر شخص ہوتا ہے۔ جو قومی دل کی غلامی میں مبتلا ہوں، ان پر کتنی بھی اچھی گورنمنٹ ہو کیوں نہ ہو، اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک دلی غلامی کی حالت سے باہر نہ آئیں۔ عمدہ حکومت کی اچھی تبدیلیاں ان کے لیے فانوس خیال ثابت ہوتی ہیں۔ قومی ترقی کی نسبت ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی خضر ملے اور ہمارے سب کام کر دے، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے جو پوری قوم کی آزادی کو برباد کر کے انہیں احسان پرست بنا دے گا، جس کی وجہ سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک سچ جس سے دنیا کی قوموں نے ترقی کی وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ اس بات کو سمجھ کر لوگ خضر کو بھول جائیں گے۔ آئرلینڈ کے ایک خیر خواہ ولیم روگن نے ڈبلن کی نمائش میں یہ اصول بتایا کہ جب میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو مجھے میرے ملک کے باشندے یاد آ جاتے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ ہماری آزادی ہمارے اپنے پر منحصر ہے۔ اگر ہم محنت کریں، اپنی قوتوں کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں تو مجھے امید ہے کہ ہم تھوڑے ہی عرصے میں ایک عمدہ قوم کی مانند ہو جائیں گے اور خوشی اور آزادی سے زندگی گزاریں گے۔ اگر انسان کی اگلی پشتوں پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ نسل در نسل محنتی اور مستقل مزاج کے کان کن، موجد، مزدور، ہنرمند، شاعر، حکیم، فلسفی اور ملکی منتظمین نے انسان کو اس ترقی پر پہنچایا ہے۔ نیچر کی گردش نے ہماری موجودہ نسل کو اس بے بہا جائیداد کا وارث بنا دیا ہے تاکہ ہم اس میں اضافہ کریں اور صرف سام کی طرح اس کی حفاظت ہی نہ کرتے رہیں، مگر افسوس ہم نے اپنے پرکھوں کی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ ایک غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو نیکی اور ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس کی یہ باتیں موجودہ اور آئندہ نسل کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ہر روز کے تجربے سے معلوم ہوا کہ شخصی چال چلن دوسروں کی زندگی پر بہت عمدہ اثر ڈالتا ہے، اور یہی عمدہ عملی تعلیم ہے۔ یہ وہ علم ہے جس سے انسان بنتا ہے۔ یہ علم عمل، چال چلن جیسی خوبیاں بن کر قومی مضبوطی اور غیرت کا باعث بنتا ہے۔ اس علم سے انسان حقوق و فرائض کا خیال رکھ سکتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ یہ علم کتابوں سے نہیں بلکہ مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ یوں علم کے بجائے عمل، سوانح عمری کی بجائے عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز بناتا ہے۔